السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق محمود مہر۔ روزنامہ واضح ٹنگا گجرات کے زیر اہتمام پروگرام کہتے رمضان سیزن 6 میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 6 رمضان المبارک افطار ٹرانسمیشن۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد رضوان کیلانی صاحب، خطیب اعظم ٹنگا۔ حضرت، آپ کی آمد کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ مبارک ساتیں ہیں رحمتوں کی بارشوں والی، یہ رمضان آیا ہے مغفرت کی روشنی لے کر، یہ مہینہ بخششوں کا، رحمتوں کا، نور کا، بندگی کا، عاجزی کا، قرب رب غفور کا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان کیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شکریہ جی۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج ہم رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں آواز نیوز چینل گجرات سیزن 6 پروگرام رحمت رمضان میں حاضر ہے۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے مثل اور بے مثال ہے، اس کا جو کلام ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اس نے جو اپنا بے مثل کلام جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، وہ رب کے محبوب بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اس کا کلام بے مثل ہے، اس کے حبیب بے مثل ہے، اسی طرح یہ قرآن حکیم جس رات میں نازل ہوا وہ رات جو ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح بے مثل ہے، اس کا کلام بے مثل ہے، جس رات میں یہ نازل ہوا وہ رات بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی طرح جس مہینے میں یہ قرآن حکیم نازل ہوا وہ مہینہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والا مہینہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ کسی بھی زمانے کو جو فضیلت ملتی ہے وہ اس میں ہونے والے واقعے کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو رمضان المبارک کو جو عظمت اور فضیلت ملی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن حکیم کو نازل کیا۔ تو قرآن حکیم کا نزول چونکہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو عظمت اور شان عطا کی ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب میں یہ حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ خواہش کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے۔ اور پھر اس رمضان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جب جلوہ گر ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پہ حضور نے قدم رکھا تو فرمایا آمین،
دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کلام کرنے والا نظر نہیں آ رہا تو آپ آمین فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور دو عالم رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ابھی میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی میں ماہ رمضان المبارک آئے اور وہ اس رمضان کا ادب کر کے، احترام کر کے، اس کی رحمتوں کو سمیٹ کر جنت حاصل نہ کر سکے تو فرمایا وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک وہ عظمتوں والا، وہ برکتوں والا، وہ رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس رمضان المبارک کو ایسے ہی گزار دیتا ہے کہ اس میں وہ عبادات نہیں کرتا، اس کا روزہ نہیں رکھتا، یا قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا، یا وہ ذکر و اذکار نہیں کرتا اور فضول میں اس مہینے کو گزار دیتا ہے، تو گویا کہ اس کے بارے میں جب دعا کرنے والی ذات فرشتوں کی سردار جبرائیل امین ہو اور اس دعا پر آمین کہنے والی ذات امام الانبیاء ہو تو پھر اس دعا کی قبولیت میں شک نہیں رہتا۔ فرمایا وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے بندہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس کا ادب بھی کریں، اس میں عبادات بھی کریں، اور پھر دن کو اس کا روزہ رکھے، رات کو نماز تراویح ادا کرے، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح حضور کا دوسرا فرمان ہے، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح ادا کرے، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، رات کو قیام کرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو رمضان ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ہم اس رمضان کو اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ ایک ایک لمحہ جو ہے یہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ہمارے لیے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کہ ہم اس کے کسی ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کریں، اس میں عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، اور اس انداز کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک کو گزاریں کہ حضور کے فرمان کے مطابق جب یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہو تو ہم اس وقت جنتی بن چکے ہوں۔ اور پھر حضور دو عالم رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی بھی نبی کو وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، پہلی رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ میری امت پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دیتا ہے پھر وہ اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو یہ حضور فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی عطا کی ہے، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ عطا نہیں کی۔
فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے نا، جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور عصر کے بعد اس کا جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس معدے سے، اس کے منہ سے جو ایک خوشبو آتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ روزے دار کے منہ کی خوشبو مجھے کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے ہی عطا کی ہے، مجھ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو یہ چیز عطا نہیں کی۔ فرمایا تیسری چیز جو اللہ نے صرف مجھے عطا کی ہے، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے ہیں وہ رمضان المبارک میں میری امت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب نورانی فرشتے امت مسلمہ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے تو یقیناً رب تعالیٰ اس امت پر کرم ہی کرم فرمائے گا۔ اور فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ اس جنت کو، جو جنت پہلے ہی سجی ہوئی ہے، وہ جنت جو خوبصورت ہے، اس جنت کو رمضان المبارک میں حکم یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس جنت کو مزید سجا دو، اور پھر اس جنت کو سجایا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے عطا کی ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ عطا نہیں کی۔ اور فرمایا پانچویں چیز یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین میری ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اور آج ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کو خود بھی اور ہم سے زیادہ جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، ہم انہیں یہ چیز سکھائیں، بتائیں کہ رمضان کیا ہے، اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہماری اولادیں جو ہیں وہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دین کے قریب کریں اور انہیں یہ چیز بتائیں کہ رمضان المبارک کتنی برکتوں، کتنی رحمتوں اور کتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو فرماتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بالخصوص اس میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے صرف قیامت کے دن جو روزے دار ہیں وہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کا اس قدر نزول ہوتا ہے کہ عام دنوں میں جو چیز نفلی عبادت ہے، فرمایا جو رمضان المبارک میں کوئی ایک نفلی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نفل کے بدلے میں اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے مراد صرف نفلی عبادت نہیں ہے بلکہ کوئی بھی نفلی کام ہو، وہ آپ رستے میں جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو لوگوں کو تکلیف دینے والی ہے، تو اگر آپ اس چیز کو اٹھا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو ایسے جو نفلی کام ہے اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا جو ایک فرض ادا کرتا ہے اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا یہ مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں اور اس میں اپنے شب و روز جو ہیں وہ غفلت کی بجائے ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، ریاضت کر کے، بالخصوص قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، بالخصوص
اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اور حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ کے ہم اس مہینے کو گزارے. جب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہو تو ہمارے جھولیاں خالی جھولیاں جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی رحمتوں سے بڑی ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو رحمتوں کو اپنے دامن میں لپیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم آواز نیوز چینل گجرات اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہر سال بڑی محبت کے ساتھ یہ پروگرام سجاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے اور ان کے صدقے سے جو لوگ مستفید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. جی تو ناظرین افطار کا وقت قریب. حضرت صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طارق محمود مہر کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے کل ملتے ہیں دوبارہ اسی ٹائم. اللہ حافظ.